Dare. Doctors Association for Relief and Education. Dare Talks. Transforming Ideas into Reality. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ ابھی دوپہر کے کھانے کے بعد سیشن کی نیند میں نہیں بول رہا ہوں، رات میں خواب دیکھتے ہیں. سیشن کی نیند کے بعد بھی شاید کچھ لوگ خواب دیکھے ہوں گے، لیکن رات کی نیند میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ کون سی زبان میں دیکھتے ہیں؟ مدر ٹنگ میں دیکھتے ہیں. تو دن میں بھی جب خوابوں کو سچ کر دکھانا ہے تو آئیڈیاز بھی مدر ٹنگ میں آئے تو بہتر رہتا. یہ میرا احساس ہے. I don't know how to it is. لیکن جو آئیڈیاز میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ تک کمیونیکیٹ اردو میں جتنا اچھا کر سکتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ میں انگلش میں نہیں کر سکوں گا. That's why I prefer speaking in Urdu. Hope it is well. آگے تو سوشل ایونٹس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. بہت سارے سوشل ایونٹس کے بارے میں بات چیت ہوئی. میرے ذہن میں جو سوشل ایونٹ آیا وہ تھا انگلش میں اس کو آپ بولیں گے کہ میٹیریلسٹک لائف اسٹائل یا ایکسٹراویگنس، اور اردو میں اس کو بولیں گے کہ تعیش پسندی، عیش پسندی یا فضول خرچی. اس طرح کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ملتی جلتی، اس کا تعلق مادہ پرستی سے، مادیت سے، کہ زیادہ سے زیادہ مادہ یا میٹیریل سہولتیں، لگژریز حاصل کرنا اور اسی کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا. اس کا بہت تفصیل کے ساتھ اسلامک لٹریچر کے اندر، قرآن میں، احادیث میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں ڈسکشن اور اس کے جو برے اثرات ہیں سوسائٹی کے اوپر اس کا تذکرہ آپ کو ملتا. جب میں اس کے اوپر غور کر رہا تھا آج کے ٹاک کے لیے، جب میں اس کے اوپر کچھ تیاری کرنے لگا تو میں سوچا کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے اور اس کو اتنا ملٹی ڈائمینشنل، ملٹی فیسیٹیڈ اور ہما جیسے قسم سے جو ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کیوں کی گئی. تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ یہ جو ایک چیز ہے یہ بہت ساری سوشل ایونٹس سے لنکڈ ہے، اس کا ٹائی اپ ہے بہت ساری دوسری برائیوں کے ساتھ. تو اب دیکھیے یہ جو ایکسٹرا ویگنس ہے یا بہت زیادہ آدمی اپنی زندگی کی ضروریات یا دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا، اسی کے پیچھے بھاگنا دوڑنا، یہ جو چیزیں ہیں. اور پھر اس میں جو فضول خرچی کرتا انسان کو، ہم یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو یہ جو فضول خرچی ہے، ظاہر بات ہے کہ جائز کام میں حد سے زیادہ پیسہ خرچہ کرنا فضول خرچی. ناجائز کام کا تو کرنے کا سوال ہی بتا ہے، اس کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہو سکتا. اور ناجائز کام میں تو ہم ویسے بھی پیسہ نہیں خرچ کر سکتے. لیکن جہاں تک جائز کام میں، مثلا جو جائز نکاح کی بھی بات آئی تھی کہ جو جائز نکاح اگر مان لیجیے 2 لاکھ میں ہو سکتا ہے تو اس کو 5 لاکھ خرچ کرنا ہے، 10 لاکھ خرچ کرنا، یہ دراصل ایکسٹرا ویگنس ہے، فضول خرچی ہے، یہ اسراف. تو اسی لیے اسلام نے بہت صاف طور پر یہ بتا دیا کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اب شیطان سے نسبت جب اس کی چلے گئی، شیطان سے رشتہ داری قائم ہو گئی، تو آپ سمجھ لیجیے کہ جتنی شیطانی کام ہیں وہ سب اس سے جڑے ہوئے. شیطان جن جن طریقوں سے انسان کے ذہن میں وسوسے ڈال کر اس کو راست سے، اس کو اسٹریٹ پاتھ سے ہٹانے کی جتنی کوششیں کر سکتا ہے، کیونکہ اب شیطان سے رشتہ جڑ گیا، اس کے بھائی بن گئے، تو پھر وہ سارے راستے کھل گئے. پھر دیکھیے اسی چیز کا ایک دوسرا یہ کہ لنک یہ رہتا ہے یا اس کا ایک آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فخر پیدا ہوگا، ایک انا پیدا ہوگی، ایک اپنی بڑائی، اپنا بڑپن اور آگے والے کو نیچا دکھانے کی جستجو اور فکر، اس کی کوشش.
تو یہ چیز بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہے. اور اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر سورہ ممتحنہ کی آیت ہے کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ بڑائی کرنے والے اور فخر کرنے والے انسانوں کو پسند نہیں کرتے. تو یہ بھی دراصل ایک برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے جو عیش پسندی یا مٹیریلزم سے جڑی ہوئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو کہ جو انسان بہت زیادہ مٹیریلسٹک رہتا وہ اپنے سے اونچے والے آدمی کو جب دیکھتا تو اس کے اندر یہ حسد والی کیفیت ہوتی کہ یہ آدمی یا یہ شخص مجھ سے زیادہ پیسہ ہو گیا مال میں. اب یہ جو حسد ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری اسلامی تعلیمات ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے یہ پورے انسان کی نیکیوں کو کھا جانے والی چیزیں ختم کر دینے والی چیز. پھر آپ دیکھیے کہ اسی کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے لیے کہ جن کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، جن سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتے، جن کی مدد کرنا پسند نہیں کرتے. ایک طرح کی ایک ڈیوائڈ، ایک خلیج پیدا ہو گئی امیر اور غریب کے درمیان، صرف اس نتیجے میں کہ انسان کے اندر مادے سے زیادہ محبت ہے اور انسانوں سے اور انسانی رشتوں سے جو ہے نا جو اس کی محبت ہے وہ کم ہے. پھر آپ دیکھیں پانچویں چیز جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ بخل ہے کہ آدمی اپنی مٹیریلسٹک نیڈس کو پورا کرنے کے لیے جہاں جہاں پیسہ خرچ کرنا جائز ہے یا اس کے لیے ضروری ہے وہاں سے بھی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے تاکہ اپنے یہ والے ایکسٹرا بیلنس اپنا جو دکھاوے کا جو اس کے لیے سامان ہے اس کے لیے بخل پہ اتر آتا ہے اور بخالت کرنے لگتا ہے جائز طریقوں سے جہاں پہ اس کو پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں سے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. پھر 6 پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کے اندر دکھاوا پیدا ہو کہ جب آدمی مال اور دولت جمع کرتا ہے اور اپنے لیے عالیشان گھر، عالیشان بنگلہ، اچھے سے اچھی گاڑی، اچھے سے اچھے کپڑے جب اس کے پاس ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گا کہ لوگ اس کو دیکھیں، اس کی نمود اور نمائش، اس کا دکھاوا کرنا بھی اس کے اندر پیدا ہوگا. اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ بہت ساری برائیاں یہ دکھاوے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. اور آج کل جو شادیوں کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا اس میں بھی ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ یہی دکھاوا ہے کہ میری شادی یا میرے بچے کی شادی یا میری بیٹی کی شادی دوسرے سارے رشتہ داروں کے بچوں کی شادیوں سے اچھی ہونا چاہیے. کسی کی کوئنس پیلس میں بھی تو میری کنگس پیلس میں ہونا چاہیے. یہ جو تصور ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک اور اس میں دکھاوا، اور پھر یہ دکھاوا کہاں انسان کو پہنچا دیتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے تو پھر وہ لے جا کے جو ہے نا راستہ آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں جڑا، وہ جڑ جاتا ہے شرک کی طرف. من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک. کہ نماز پڑھا دکھاوے کے لیے تو شرک کر دیا، روزہ رکھا دکھاوے کے لیے تو شرک کر دیا، کسی کو خیرات کرا دکھاوے کے لیے تو شرک کر دیا. تو دکھاوے سے لے کے آپ دیکھیں کہ اس کی پھر ڈائریکشن ٹرن ہو گیا شرک کی طرف. پھر آپ دیکھیں کہ یہ دکھاوے کے لیے آدمی ظاہر ہے کہ جب اس کے پاس حلال طریقوں سے مال کمانے کے جو اسباب ہیں وہ اس سے پوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ سود کی طرف، غیر ضروری کے لونز اور EMIs کی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے لیے مٹیریلسٹک اپنے خواہشات کو پوری کر سکتے. آپ دیکھیے کمیونٹی کا، ہماری کمیونٹی ہو یا غیر کمیونٹی ہو، ڈاکٹرز ہو یا جنرل پبلک ہو، آج پورے کا پورا معاشرہ اس لت میں مبتلا ہے کہ یہ احساس بھی ہمارے اندر سے ختم ہو رہا ہے کہ یہ EMI کا جو تصور ہے ہو سکتا ہے کہ بہت ہی مجبوری کی صورت میں اس کے لیے کوئی جواز نکل سکتا ہے کہ انسان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ایک گھر وہ لے لے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، ایک آدھ موٹر بائک یا ایک آدھ کار اپنی سہولت کے لیے وہ EMI پر لے لے، اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے. لیکن iPhone 10 سے iPhone 11 لینے کے لیے EMI پر لینا انسان کے اندر یہ حس بھی باقی نہیں رہی
کہ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا رک کے جائزہ لے سکتے. یہ عیش پسندی ہے, یہ تعلیش پسندی ہے. ریکوائرمنٹ اور نیسیسٹیز ایک الگ چیز ہے, لیکن اسے آگے بڑھ کے اپنی خواہشات, اپنی ریکوائرمنٹس اور نیسیسٹیز سے اوپر بڑھ کے اپنی خواہشات کے لیے, اس کی تکمیل کے لیے حرام راستوں کو اختیار کرنا, یہ بھی جو ہے نا اسی دکھاوے کے لیے اور یہی اپنی میٹیریلسٹک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. پھر آپ دیکھیے کہ سود اور EMI وغیرہ کی جو بات ہے, یہ تو کسی حد تک ہر کوئی شاید اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچتا ہوگا. اس سے آگے بڑھیے آپ دیکھیے کہ پھر حرام خوری اور ناجائز طریقے سے دولت کا کمانا, اور ہمارے پروفیشن کے پرسپیکٹو میں اگر ہم بات کریں گے تو پھر سارے ان ایتھیکل پریکٹسز جتنے بھی ہیں جس کسی اسپیشلٹی کے تحت آپ دیکھیں گے اس کے بہت سارے چور دروازے جس کو ہم بولتے ہیں. تو چور دروازے کھولنے کی نوبت کب آتی کہ جب آپ کے ریکوائرمنٹس, آپ کی ضرورتیں یا آپ کے خواہشات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے پورے نہیں ہو رہے, تو پھر آپ اس میں سے چور دروازے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہی چیز ہے جو انسان کو اس سے آگے بڑھ کر دھوکہ دہی اور حرام خوری, اور ہمارے پروفیشن میں اگر آپ دیکھیں گے تو پیشنٹس کے ساتھ ایک طرح سے ہم چیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہی میٹیریلسٹک چیزیں ہیں, مادہ پرستی. انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان جتنی زیادہ لگژریس, جتنی زیادہ عیش پسندی والی زندگی, آرام دہ زندگی وہ گزارے گا, اتنی زیادہ اس کی صحت اچھی رہے گی, اس کی زیادہ اس کو کمفرٹ ملے گا. لیکن واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی الٹی اجیرن بن جاتی ہے, کہ لوگ اس دولت کو کمانے کے لیے یا اس دولت کے ذریعے جو سہولتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن اور پتہ نہیں کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو لوگ جو ہے اس کے بدلے میں خرید لیتے ہیں. اسٹریس اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے بارے میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ مادہ پرستی کے پیچھے کہ میرے پاس اچھے سے اچھی چیز ہو, اچھے سے اچھی چیزیں ہوں, لوگ اپنی قریب ترین رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے کہ اگر رشتہ دار آ گیا تو میری پریکٹس کے ٹائم میں دخل دے گا, یا شاید مجھ سے کوئی مدد مانگ لے گا, مجھ سے کوئی پیسے مانگ لے گا, تو اس کے نتیجے میں پھر میری جو ہارڈ ارننگس ہم سمجھتے ہیں کہ میں میری محنت سے کمایا ہوں, میری محنت سے میں نے انگلش کیا, میری محنت سے میں PG کیا, آج میں اس مقام پہ پہنچا, اور یہ میری محنت میں سے کوئی میرا جو ہے نا لے لینا چاہتے ہیں میرے رشتہ دار, میرے پڑوسی. تو یہ انسان اپنے رشتوں کو بھی کاٹنے تک پہنچ جاتا ہے, اور پھر رشتوں کے کاٹنے کے بارے میں جو سخت ترین الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی کہ رشتوں کا کاٹنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف مٹیریلزم, مٹیریلسٹک لائف سٹائل اور مادہ پرستی کے نتیجے میں انسان یہ ساری چیزوں سے اس کے زد میں آ جاتا ہے, اور ان ساری برائیوں کو جانے انجانے میں یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب آئیے میں آخر میں مختصر ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے ڈیئر ممبر ہمارا کیا ہونا چاہیے. اس میں ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی سادہ اور میانہ روی پر مبنی آپ نے زندگی گزاری, اور اسی کی تعلیم. میانہ روی کیا ہے؟ درمیان والا راستہ, کہ آدمی کے پاس تنگی ہو یا خوشحالی ہو, فراغی ہو یا تنگی ہو, آدمی ہر حال میں درمیان کا راستہ اختیار کرے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی زندگی کے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے ہمیشہ اپنے لیے کم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے, جبکہ آپ کے سامنے آفر تھا کہ آپ اپنے لیے زیادہ چاہ سکتے تھے, زیادہ مانگ سکتے تھے. فرشتے آپ کے لیے سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار تھے. آپ کے صحابہ جو آپ کے اوپر سے جان نچھاور کرتے تھے, اگر آپ کا ایک حکم ہوتا تو آپ کے قدموں میں مال اور دولت کی ریت پہ بچھا دینے کے لیے تیار تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی اور میانہ روی کا اختیار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور دعا ہے, ہم کو کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم احینا مسکینا
وَأَكْرِمْ مِسْكِينَهُ وَاحْشُرْنَا فِي زُمرَةِ الْمَسَاكِينَ کہ اے اللہ مجھے مسکینوں والی زندگی عطا فرما، مجھے مسکینوں والی موت عطا فرما، اور کل قیامت میں جب میرا معاملہ ہو تو وہ مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما، کیونکہ مسکین وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بہت آسانی کے ساتھ میدان حشر میں بغیر حساب کتاب میں کہ جنت کی طرف وہ بڑھا دیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہم کو کرتے رہنا چاہیے. اور ویسے کہ ہم ڈاکٹر ہمارے جو ہزاروں پیشنٹس ہوتے ہیں جو ہماری ذات سے متاثر ہوتے ہیں، باتیں میں بھی سنتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کے ہاتھ میں شفا ہے، ان کی بات میں شفا ہے.